اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ خبردار وہ جلد جان جائیں گے، پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کی پیپ۔ برابر بدلہ ہوگا۔ بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگور ہیں اور اٹھتے جوبن والیاں جو ایک عمر کی ہیں اور چھلکتا جام ہے۔ وہ جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ بے شک ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی، اور آسانی سے تیرنے والوں کی، پھر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ اے کافروں، تم پر قیامت ضرور آئے گی، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور کافر کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے کہہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو ڈرے۔ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے، یا آسمان کا اسے اللہ نے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اور اس کی رات کو تاریک کیا، اور اس کے نور کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کے لیے۔ پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کہ وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا
تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہوں، اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو۔ ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ ان عزت والے صحیفوں میں جو بلندی والے پاکی والے ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو معزز نیکی والے ہیں، آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے وہ۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا اسے، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا، اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور پھل اور گھاس تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ لوگ وہی کافر بدکار ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور رات کی جب پیٹھ پھیر کر جائے، اور صبح کی جب سانس لے۔ بے شک یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں، اور یقیناً بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں، اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ پھر تم کدھر جاتے ہو؟ وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جب قبریں کرے دی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر ضرور کچھ نگہبان مقرر ہیں۔ معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے،
یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کی پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ان قریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور گواہ دن کی، اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے، عرش کا مالک بڑی عظمت والا ہے، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی، فرعون اور سمود؟ بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین کی۔ بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی،
اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اے حبیب، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے۔ ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا۔ بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، بلند باغ میں، اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے؟ تو تم نصیحت کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل پڑے، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کی عزت اور نعمت دے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ہاں، جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں؟ وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا، اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا؟ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی۔ یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے،
اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر دیا، اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو کسی بھی صورت میں یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کہ ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بد کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا، اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرماؤ، اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرماؤ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرماؤ، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم کہو، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے ہے۔